آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم تلك آیات الکتاب الحکیم الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ ان کا علم یا ان کا مفہوم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تل کا کیا ہے؟ تل کا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے، بعید کے لیے، مؤنث کے لیے، مؤنث کا صیغہ ہے اور مذکر کے لیے کیا ہوگا؟ ذالک تل کا یہ آیات، آیات کا واحد آیت، آیات الکتاب الحکیم، الکتاب سے مراد قرآن مجید، یہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ارشاد ہے، تعلیم ہے الکتاب کی، الحکیم، حکیم کا معنی حکمت سے بھری ہوئی، حکمت سے بھرپور، دانائی سے بھرپور، جس میں کسی قسم کی کوئی افراد تفریط نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے، مبالغہ آرائی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا خامی نہیں ہو سکتی، اتنی دانائی سے بھری ہوئی باتیں ہیں، اتنی حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں کہ انسان کی عادات، اس کا مزاج، اس کی طبع، اس کی فطرت، اس کی مزاج کے بالکل مطابق ہے سارے احکام اور سارے اشارات اللہ تعالیٰ کے۔ کوئی حکم ایسا نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین جو ہے اسلام دین فطرت ہے۔ دین فطرت سے مراد یہی ہے کہ جو چیزیں انسان کی مطلوب ہیں وہی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ انسان کی مطلوبہ چیزیں ہیں، زندگی کے مطلوبہ مسائل ہیں، جو انسان کی مزاج یا طبیعت طلب کرتی ہے، وہی احکام اللہ نے دیے ہیں۔ فوراً انسان کا مزاج اس کو قبول کرتا ہے کہ ہاں اسی بات کی مجھے ضرورت تھی۔ جس طرح کھانے کے لیے انسان کو روٹی کی طلب ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی کی طلب ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے یہ میں نے ایسا رکھا ہے، اس کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو انسان کسی اپنے ماحول کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوا، اس کی طبیعت فوراً قبول کرتی ہے کہ ہاں یہی باتیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ساری عمر
پیاسے رہے اور اس تلاش میں رہے کہ ہمارے سوالوں کا کہیں سے جواب ملے. قرآن ہم نے پڑھا تو ہمیں سارے سوالوں کا جواب مل گیا. اس طرح لگتا ہے جس طرح طبیعت پیاسی تھی, پیاس بھول گئی ہماری قرآن پڑھ کے. تو یہی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی آیتیں جو ہیں حکمت سے اتنی بھرپور ہیں, اتنی حکمت سے بھرپور ہیں کہ انسان کے مزاج, اس کی فطرت اور اس کی عادات و اطوار جس کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان کو کیا مطلوب ہے, اس کے عین مطابق ہے. اس سے ذرا بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں, کبھی بیشی نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہدن برحمتن للمحسنین. ہدن ہدایت بھی ہے اس میں, برحمتن رحمت بھی ہے. کن کے لیے؟ للمحسنین, نیک لوگوں کے لیے. محسنین واحد کیا ہے؟ محسن احسان کرنے والا, نیکی کرنے والا. محسنین کیا ہوگا؟ جمع کا صیغہ ہے. محسنین احسان کرنے والوں کے لیے, نیکی کرنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ ویسے یہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں سورہ لقمان کی, سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں سے ہو بہو ملتی جلتی. وہاں پہ ہدی للمتقین, یہاں پہ ہدی ورحمۃ للمحسنین. اب یہاں ایک نقطہ ہے بڑا سمجھنے والا کہ قرآن مجید اگر نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے تو بد لوگوں کو کیا فائدہ کرتا ہے؟ فائدہ تو تب ہے کہ گناہ گاروں کو ہدایت ملے, برے لوگوں کو ہدایت ملے. جو گناہ گار ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں, گمراہ ہیں, مطلوب تو ان کی ہدایت ہے. اور جو پہلے ہی نیک ہیں اگر ان کے لیے ہدایت ہے تو قرآن میں فائدہ کیا ہوا؟ بالکل یہی بات سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہدن للمتقین. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس قرآن مجید میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. یہاں ایک لفظ متقی تو وہ ہے جو ہم اپنی شرعی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں, جس کا تصور ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ متقی وہ مسلمان ہے جو پرہیزگار ہے, نیک ہے, اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے. ان معنوں میں یہ متقی کا لفظ استعمال نہیں ہوا. سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کتاب میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے, وہ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا کہ جو مسلمان بھی ہو, پرہیزگار بھی ہو, نمازی بھی ہو, نیک بھی ہو, وہ متقی ہے. بلکہ متقی وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اپنے لغوی معنوں کے اعتبار سے. متقی اس آدمی کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچنا چاہے, نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے. مختصر الفاظ میں متقی کی ترجمانی یا تفہیم یا اس کا مطلب یہ ہے کہ متقی وہ شخص ہے, خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ, جو آدمی گناہ سے بچنا چاہے اور نیکی پہ چلنا چاہے, خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ متقی ہے لغوی معنوں کے اعتبار سے. شرعی اصطلاح میں تو متقی وہی ہے جو مسلمان بھی ہو, جس نے کلمہ پڑھا ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے, وہ متقی ہے شرعی اصطلاح میں. لیکن لغوی معنوں میں ہر وہ شخص, خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے, متقی ہے جو نیکی اختیار کرنا چاہتا ہے, برائی سے بچنا چاہتا ہے. اور اس کی مثالیں بہت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنے صحابہ تھے جو مسلمان ہوئے, بعد انہوں نے کہا جی ہمیں تو بتوں سے نفرت تھی. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سوتیلے بھائی تھے زید بن خطاب, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبوت سے پہلے وہاں حرم میں جاتے اور بیٹھ جاتے حرم میں, کہتے یا اللہ یہ جو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ ٹیکتے ہیں, بتوں سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں, مشکل کشا سمجھتے ہیں انہیں, یا اللہ یہ تو مجھے پسند نہیں. لیکن مجھے یہ بھی پتہ نہیں یا اللہ تو کس بات سے راضی ہوتا ہے, تیری عبادت کا طریقہ کون سا ہے. اور پھر ایسے اپنے ہاتھ کو آگے رکھتے اور اپنے ہاتھ پہ اپنے ماتھا ٹیکتے اور کہتے یا اللہ میں تو تجھے سجدہ کرتا ہوں. مجھے پتہ نہیں تھا کس طرح کرنا ہے, اللہ کس طرح راضی ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. وہ تو اللہ کے رسول آئے, اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ اس طرح راضی ہوتا ہے, اللہ اس طرح راضی ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کا یہ طریقہ ہے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس وقت بھی جو جن لوگوں کے مزاج میں تقویٰ تھا, کفر ہوتے ہوئے بھی وہ برائی سے بچنا اور نیکی کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ نیکی کس طرح کریں, برائی سے کس طرح بچیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بتایا. اب بالکل وہی بات جو ہے
آج بھی اپنے گرد و پیش میں بہت سی مثالیں دیکھ سکتے ہیں. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اشارہ ہی کر دیں، بتا دیں کہ بھئی یہ نیکی کا کام ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، فوراً اس پہ تیار ہو جائیں گے. اچھا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس عمل کرنا. یہ ہے تقویٰ. خواہ وہ ابھی پرہیزگار نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، صالح نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھا اس نے، لیکن اس کے دل میں یہ بات موجود ہے کہ میں نیکی کروں کسی طرح، مجھے اللہ کے رسول کا حکم پتہ چل جائے. اب یہ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے. مریم جمیلہ شاید اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے خطوں کی دعوت کی. امریکہ کی رہنے والی تھی اور اس کا باپ پوپ تھا یا پادری وغیرہ. تو گھر میں شدید تعصب ہونے کے باوجود، اسلام کے خلاف شدید تعصب ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرا قطعاً طبیعت نہیں چاہتی تھی چرچ میں جانے کو جب میں عیسائی تھی، اور کلبوں میں جانے کو میرا بالکل طبیعت نہیں چاہتی تھی. کسی غیر مرد کے ساتھ ملنا یا ڈانس کرنا یا گانے وانے سننا میری طبیعت راغب بھی نہیں تھی اس طرح. ہمارے آج کی بالکل مثال، ہمارے جو عبداللہ بھائی چلے گئے ہندوستان میں، کافر تھے، یہاں 5 سال 7 سال گزارے انہوں نے بتائی. میں جب کافر تھا تو قدرتی طور پہ میری شادی پہ مجھے سونے کی انگوٹھی وغیرہ بنا کے دی میرے سسرال والوں نے. میری طبیعت نہیں چاہتی تھی میں سونا پہنوں، اور وہ اللہ کرنا بھی ایسا ہوا کہ زبردستی مجھے وہ بیوی بھی پہناتی، سسرال والا بھی ہم نے تمہیں گفٹ دیا ہے تم پہنتے نہیں ہو. تو ایسے قدرتی طور پہ نفرت تھی کہ میں پہننا نہیں چاہتا. اب وہ میں نے نہانے کے لیے باتھ روم کی دیوار پہ رکھی اور وہ کوایا اٹھا کے لے گیا. اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا کہ کبھی میں نہ سونے کی زنجیر پہنی کافر ہوتے ہوئے بھی، نہ سونے کی انگوٹھی پہنی، کوئی ایسا چیز جو حرام کام تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اسلام کی نعمت سے نواز دیا. یہ ہے اصل میں تقوی کا معنی یا محسن کا معنی، کہ محسن وہ ہے جو نیکی اختیار کرنا چاہے، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے، جس کو اشارہ ہی کر دیں کہ بھائی اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی، ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا، ماں باپ کو راضی رکھنا ہے. تو ٹھیک ہے، اب جو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ویسے ہی کرنا ہے. الحمدللہ ہمارے وہاں پاکستان میں ایک دوست ہیں، کتاب الجنہ جب چھپی تو کتاب الجنہ پڑھی، انہوں نے کہنے لگے جی الحمدللہ یہ اتنی اچھی جنت ہے، اور یہ جنت تو بس اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ یہ جنت تو لے کے رہنی. یہ جنت جس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، تو بس اب تو اللہ سے وعدہ کر لیا کہ جنت تو لے گئے. ویسے تو اللہ نے اپنے فضل سے ہی دینی ہے، اپنی رحمت سے ہی دینی ہے، لیکن انسان کی تڑپ تو ہوتی ہے کہ بھئی اب یہ جنت کا پتہ چل گیا کہ یہ ہے جنت. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو صحابہ کرام میں تھی. جنگی اس میں جب پتہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، تو حضرت انس جو ہے وہ گزرے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے مایوس ہو کے کہ جس اللہ کے رسول کے لیے اب جنگ کر رہے تھے وہ اللہ کے رسول تو شہید ہو گیا، اب کس کے لیے لڑے. ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی. لیکن دوسری طرف سوچ یہ تھی کہ جس بات پہ اللہ کے رسول نے جان دے دی اس بات پہ تم بھی جان دے دو. کہنے لگے کہ مجھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس پہاڑ کے دوسری طرف سے، اللہ ہے میں جا رہا ہوں میدان جنگ میں، اور میں ابھی جنت تو بڑی دور ہے. اگر میں بیٹھا رہوں یہاں پہ انتظار کرتا رہوں، جنت تو بڑی دور چلی جائے گی. اسی طرح ایک اور صحابی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگا یا رسول اللہ اگر میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، تو اس نے فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آؤ، اسلام پہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ اللہ کے نام پہ، جنت میں چلے جاؤ گے. کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں ہاتھ میں تھی، کہنے لگی یہ تو بڑی میری بدنصیبی کی بات ہے کہ میں اتنی دیر کر دوں کھجوریں کھاتے کھاتے، جنت میں جا کے کھجوریں کھائیں گے. وہیں کھجوریں پھینکی، وہیں لڑتے لڑتے اللہ کے نام پہ شہید ہو گئے. یہ ہے کہ محسنین وہ ہے جو نیکی پہ چلنا چاہیں، جب پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے تو پھر ساری رکاوٹیں، ساری پریشانیاں، ساری باتیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، باپ ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دیں. نہیں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے. اور یہی متقی بھی ہے کہ جس کے دل میں تڑپ ہو نیکی حاصل کرنے کی، برائی سے بچنے کی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے
ایک مسلمان ہے ضدی ہے ہر درم ہے نہیں جی ساڈے ماں باپ دادا نے یہی سن دسیا ہے ہمارے باپ دادا سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے حضرت صاحب نے یہی بات کہی ہے مولوی صاحب یہی کہتے ہیں اب جو تعصب بیٹھا ہوا ہے دل میں جس کے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی راہ پہ چلنے میں وہ تعصب حائل ہے رکاوٹ بنا ہوا ہے یہ تعصب نیکی کے پہ نہیں چلنے دے گا اس کے لیے قرآن میں ہدایت نہیں ہے جو آدمی تعصب کرے گا جو آدمی ضد کرے گا اڑ جائے گا اپنی بات پہ یا اپنی خواہشات کی بات پہ یا اپنے رسم و رواج کی بات پہ یا باپ دادا کی بات پہ اڑ جائے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اس قرآن میں ہدایت نہیں ہے اس آدمی کے لیے قرآن میں ہدایت نہیں ہے ہدی للمتقین ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جو نیکی کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں برائی کی راہ سے ہٹنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہدن اس قرآن مجید میں ہدایت ہے اس آدمی کے لیے جو اس قرآن مجید کو پڑھے اور سنے اور پھر اس کو قبول کرے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے ہماری بھلائی اسی میں ہے اور جو آدمی یہ کہے حدود تو بڑی وحشیانہ سزائے ہے پردہ تو ظلم ہے عورتوں پہ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا پردے میں بیٹھنے والا ایسے آدمی کو ہدایت کہاں سے ملے گی ہدایت تو اس آدمی کے لیے ہے جو یہ سمجھے کہ جو کچھ اللہ نے اس قرآن میں لکھا ہے اسی میں ہماری خیر اور بھلائی ہے اس کو تسلیم کرنا ہے تو یہ چاہے یا نہ چاہے لوگ باتیں کریں لوگ لعنت ملامت کریں لوگ برا بلا کہیں جو مرضی کہیں گالیاں دیں جو بھی مرضی کرتے رہیں لیکن جو اللہ کے رسول نے بات فرمائی ہے وہی سچی ہے وہی حق ہے اسی کو قبول کرنا ہے اس کے لیے ہدایت ہے حکیم بن حزام اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے بڑے عقل مند ذہین فطین آدمی تھے مکہ میں آئے تو کفار مکہ نے پڑھا دیا انہیں کہ بھائی یہ جادوگر ہے شاعر ہے کاہن ہے اس کا کی باتیں کرتا ہے بس اس کی باتیں نہ سننا جو بھی آدمی اس کی باتیں سنتا ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اس پہ جادو چل جاتا ہے اس کا حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں 2-3 دن تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوسے رہا کہ اس آدمی کی باتیں نہیں سننی تمہارے حضرت صاحب نے کہا ہے تمہارے بزرگوں نے کہا ہے بات نہ سنے اس کی 2-3 دن کے بعد خود ہی خیال آیا کہ کتنا بیوقوف آدمی ہوں میں بات اچھی نہیں ہوگی تو نہیں مانوں گا اتنی بات ہے نا اگر بات اچھی ہوگی تو ان بیوقوفوں کی میں نے عقل اپنی گروی تو نہیں رکھ دی ان کی اپنی عقل ہے میری اپنی عقل ہے اگر بات اچھی ہوگی تو اچھی بات قبول کرنے میں کیا حرج ہے اور اگر بات اچھی نہیں ہوگی تو میرا کسی نے کلر پکڑا ہوا ہے یا گلے میں پڑا ڈالا ہوا ہے کہ میں ضرور اس بات کو قبول کروں یہ خیال آیا تو روئی کانوں سے نکال دی اور گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ کی یا کسی دوسری سورہ کی چند آیتیں پڑھی آیتیں سننے کے بعد یہ کہنے لگے کہ یہ کلام تو بڑا عجیب و غریب کلام ہے دوبارہ پڑھ کے سنائے دوبارہ سنی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ میں تو ایسے 2-3 دن ان لوگوں کی باتوں میں رہا اب میں نے کلام سنا ہے یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں اسی وقت کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا فرمایا کہ اس قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کا دل بالکل کھرا ہے سچا ہے ستھرا ہے قلب سلیم ہے مریض نہیں ہے دل کسی بیماری کا اس میں کوئی تعصب نہیں ہے کسی شخصی عقیدت نہیں ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ یہ قرآن جو ہے یہ رحمت بھی ہے رحمت کا مطلب ہے اللہ کا انعام اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی کہ انسان ایک دفعہ الف لام میم کہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم 3 حروف ہیں اور اس کی 30 نیکیاں ہیں اور آپ قرآن مجید پڑھتے جائیں جتنے بھی حروف آپ کی زبان سے نکلیں گے قرآن مجید کے اس کی ایک ایک حرف کی 10-10 نیکیاں آپ کو ملے گی اتنی بڑی رحمت ہے ایک نیکی جو ہے قیامت کے دن ایک نیکی کہیں سے نہیں ملے گی ایک نیکی آدمی کی کم ہوگی قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ ایک نیکی کہیں سے لے آؤ جنت میں چلے جاؤ گے
آدمی اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بیٹی کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی کہیں سے نہیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالآخر ہے ایک آدمی ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی نیکی ہوگی۔ وہ آدمی کہے گا کہ بھائی میرے پاس تو ساری زندگی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی ہے، ایک نیکی تو مجھے پتا ہے میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگر تم ایک نیکی سے جنت میں جاتے ہو تو ایک نیکی میری لے لو، ایک نیکی تم لے لو، تم جنت میں چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دونوں کو معاف کر دیں گے، دونوں کو جنت میں بھیج دیں گے، دینے والے کو بھی لینے والے کو، لیکن ایک نیکی نہیں ملے گی۔ آج یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے، دنیا میں نیکی کمانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے فضل کا اور احسان کا سمندر بہہ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ نیکیوں کا سمندر ہے، جو آدمی جتنی نیکی حاصل کرنا چاہے اس سے کر سکتا ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو نیکی حاصل کرتے ہیں اس سمندر سے، اور یہ وقت ہی نہیں ہے، بڑے مصروف ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا، جاگ ہی نہیں کھلتی۔ لیکن اس دن انسان کو ایک نیکی جو ہے وہ کہیں سے نہیں میسر آئے گی۔ آج انسان جتنی بھی نیکیاں کمانا چاہے کما سکتا ہے، بڑی رحمت ہے قرآن مجید، بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی نعمت ہے تو قرآن مجید اللہ کی نعمت، لیکن اسی قرآن مجید کی سب سے بے توقیری اور بے قدری مسلمانوں نے کی۔ اتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت تھی، اتنی بڑی اللہ کی رحمت تھی کہ اسی رحمت کو لے کے، اسی ہدایت کو لے کے مسلمان ساری دنیا پہ غالب ہو گیا عمل کر کے، اور اسی ہدایت سے محروم ہو کے، اسی کتاب کو چھوڑ کے مسلمان ذلیل و رسوا ہو گیا۔ آج ہمارے لیے اخبار پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے ہیں، 3 گھنٹے ہیں، ٹی وی پہ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بھی ہیں، 4 گھنٹے بھی ہیں، تاش کھیلنے کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹے، بلکہ ساری رات بیٹھ کے ہاں جی گپے لگاتے رہے۔ بڑا ٹائم ہے باقی سارے کاموں کے لیے، اس لیے کہ شیطان استفادہ ہی نہیں دیتا۔ لیکن یہ جو رحمت اللہ نے بھیجی ہے ہمارے لیے، اس سے انسان محروم ہے۔ باقی ہر کام کے لیے وقت ہے انسان کا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف چلے کر دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تم اپنی روزی کماؤ، کاروبار کرو، بزنس کرو، ٹھیک ہے 8 گھنٹے 6 گھنٹے انسان کرتا ہے، لیکن اس کے بعد آخر انسان نے کیا کرنا ہے؟ 16 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے کس بات کے؟ اگر انسان روزانہ ایک رکوع بھی نہ پڑھ سکے قرآن مجید کا، اور 40-50 سال کی زندگی انسان بسر کر لے، اور صرف گھر میں لکھ دے گاڈ بلیس آور ہوم، کیا بات ہے کہ 50-60 سال میں 70 سال میں انسان یہ 30 پارے نہ پڑھ سکے، اور اللہ سے مذاق کرے یہ یا اللہ ہمارے گھر کو رحمت سے نواز، گاڈ بلیس آور ہوم، کیسے رحمت آئے، کہاں سے آئے؟ قرآن مجید کو لپیٹ لپاڑ کے سنبھال کے اوپر رکھا ہوا ہے، کبھی فرصت ہی نہیں ملی، کبھی دھیان ہی نہیں آیا کہ بچوں کو پڑھائیں، بیوی کو پڑھائیں، خود پڑھے بیٹھ کے۔ روزانہ انسان 5 منٹ یا 10 منٹ نہیں نکال سکتا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرے۔ اور آج جتنے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح کو جادو ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں پہ ٹونا ٹوٹکا ہو گیا، تعویذ پہنا کے یہ کیا وہ کیا، لوگ جو ہے اپنا سرمایہ برباد کرتے پھرتے ہیں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اس طرف جا اس طرف جا، اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں، پیسہ برباد کرتے ہیں۔ قرآن مجید جس گھر میں پڑھا جاتا ہو، شیطان اور جن کبھی اس میں داخل نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورہ بقرہ پڑھا کرو اپنے گھر میں، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان یا جن اس میں نہیں جا سکے گا۔ عملوں کے پاس بھاگتے ہیں، ہاں جی کوئی عمل بتاؤ ہمیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا بتاؤ، کوئی تعویذ کر کے دو ہمیں، جادو ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جادو سب سے زیادہ اس گھر میں ہوتا ہے جہاں غلیظ اور گندے کام ہوتے ہیں، جہاں غلاظت اور گند ہوتی ہے وہاں شیطان جاتے ہیں، جادو جنات جو ہیں اسی گھر میں جاتے ہیں جہاں گناہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گناہ جو ہے یہ شیطان کی آواز ہے۔ موسیقی، گناہ، گانا بجانا، گندے اخبار، گندے رسائل، گندے جرائد، جہاں پہ یہ چیزیں ہوں وہاں پہ جادو ہوتا ہے، اور جو گھر ان چیزوں سے پاک ہوگا وہاں جادو انشاءاللہ کبھی نہیں جائے گا۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا رہے، بچے ہوں قرآن مجید پڑھنے والے، خواتین ہوں قرآن مجید پڑھنے والی، مرد قرآن مجید پڑھنے والے ہوں، خواہ وہ کیسٹ پہ سنا جاتا ہو یا خود تلاوت کرنے والے ہوں یا علماء کی تقریریں وغیرہ سننے والے ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر میں کبھی جادو داخل نہیں ہوتا۔
یہ بات یاد رکھیے. جادو ہمیشہ اسی گھر میں ہوگا جہاں غلیظ اور گندے افکار، گندے خیالات، گندی باتیں، گندے گانے بجانے اور فلمیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. ہمیشہ جادو وہیں پہ ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نیک بن کے رہنا چاہتے ہیں، جن کے دلوں میں نیکی کے حصول کی تڑپ ہے، جو نیکی کا راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے. اور جن کے دلوں میں نیکی کی تڑپ نہیں، نیکی کی راہ اختیار نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے اس میں نہ ہدایت ہے نہ رحمت. وہ محروم ہدایت، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو محسن ہیں. نیکی کی راہ اختیار کرنے والے لوگوں کی نشانیاں بتائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسے مبہم نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے ہر بات کی وضاحت فرمائی کہ وہ محسن، نیکی کی راہ پہ چلنے والے، نیکی اختیار کرنے والے محسن لوگ کون سے ہیں. اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی. الذین، وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ. یقیمون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع معروف ہے، مجہول نہیں. یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں. یقیمون، قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو. نماز جو ہے یہ برائی سے بچانے والا سب سے بڑا عمل ہے. یہ بات غلط ہے کہ ہاں جی فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، فلاں آدمی نمازی ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، ایسے بھی کرتا ہے، ایسے بھی کرتا ہے. نماز پڑھتا رہے باقاعدگی سے، جس طرح اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ ساری برائیوں سے پاک ہو جائے گا. انشاءاللہ پاک کرے گی نماز اسے. ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، روکتی ہے نماز جو ہے برائیوں سے. ایک انسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا. ایک آدمی نوافل پڑھتا تھا، رات کی نماز قیام اللیل میں یہ حدیث ہے، قیام اللیل کرتا تھا. صحابہ نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ، یا رسول اللہ، یہ آدمی قیام اللیل بھی کرتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اس کی حال پہ چھوڑ دو. یا نماز اس کو چوری چھڑا دے گی یا چوری اس کو نماز چھڑا دے گی. دونوں میں سے ایک کام ہو جائے گا. اور ہو گیا دونوں میں سے ایک کام. نماز نے چوری چھڑا دی اس کی. نماز آدمی پڑھتا رہے، برائیوں سے پاک کرنے کی نماز انسان کو. ایک آدمی کو آج توفیق نہیں ملی داڑھی رکھنے کی. آپ یقین رکھیے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ اور صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھتا رہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توفیق دے دیں گے. اگر ایک آدمی کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی یا کوئی اور اس میں قباحت ہے، کوئی اور غلطی ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی ہوئی ہے، تو یہ کبھی نہ کہیں تیری نماز کا کیا فائدہ. اس طرح کی باتیں جو ہے یہ بالکل نہیں کہنی چاہیے. ایک تو بات یہ ہے کہ قیامت کے نیکیاں جو ہیں وہ تلنی ہیں میزان میں، اس کے گناہ بھی تلنے ہیں اور نیکیاں بھی تلنی ہیں، حساب اللہ نے لینا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی بھی آدمی کامل نہیں ہے، کوئی نہ کوئی غلطی اس میں ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں خامی ہو سکتی ہے. کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے بھی تیرے روزوں کا کیا فائدہ، تیری تراویح کا کیا فائدہ، تیری نماز کا کیا فائدہ. یہ بات بالکل غلط ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کی توفیق دیتی ہے. جب ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک آدمی گنہگار ہے، صدقہ کرنا چاہتا ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے، اسے یہ نہ کہیں کہ تیرے صدقے کے خیرات کا کیا فائدہ. ممکن ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے. ممکن ہے کسی آدمی کے ساتھ وہ نیک سلوک کر رہا ہے، کسی کے بیوہ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسی کے بدلے اس کی اصلاح فرما دے، اس کی برائیاں دور کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے محسن لوگوں کی پہلی بات تو نشانی یہ فرمائی کہ وہ لوگ باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. نماز جو ہے انسان کے ایمان کی نشانی ہے. جتنا انسان کا ایمان پکا ہوگا اتنا انسان نماز میں پکا ہوگا، نماز میں باقاعدگی ہوگی، نماز کے لیے انسان کے دل میں طلب ہوگی. اور نماز کے لیے حکم یہ ہے
جہاں پہ نماز کا وقت آ جائے وہیں پہ نماز کو ادا کیا جائے. نماز کو مؤخر کرنا انسان کے ایمان کی کمزوری ہے. ہاں جی ایس مسیطیں نہیں اگلی مسیطیں 10 منٹ ہے سے جا کے پڑھ لیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. جماعت کو ضائع نہ کریں. صحابہ کرام کا عمل اس طرح کا تھا کہ جہاں پہ نماز کی اذان کی آواز آ گئی یا نماز کا وقت ہو گیا وہیں رک جاتے, وہیں نماز ادا کرتے. نماز ادا کرنی ہی کرنی ہے. 10 منٹ پہلے کیا 10 منٹ بعد میں کیا, لیکن اگر اس صحابہ کا زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا. اول وقت کی نماز جو ہے یہ افضل اعمال میں سے ہے. اول وقت کی نماز افضل اعمال میں سے ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے وقت فرشتہ منادی کرتا ہے, اے بنی آدم اٹھو, اٹھ کے اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاؤ, نماز پڑھو. اٹھو, اٹھ کے اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاؤ, اٹھ کے نماز پڑھو. جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ ہمارے گناہوں کو دھوتی ہے, ہمارے گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے. وضو کرتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دور ہوتے ہیں, چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ دور ہوتے ہیں, آنکھوں کے گناہ دور ہوتے ہیں, پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ دور ہوتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو انسان صغیرہ گناہ کرتا ہے وہ معاف ہوتے ہیں, دوسری نماز تک جمعے سے جمعے تک نماز معاف ہوتے ہیں. اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بہانے رکھے ہیں انسان کو معاف کرنے کے. بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کتنا اس کا فضل کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ انسان کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا میری زبان سے بات کیسی نکلی. اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہے, اللہ اسے جنت میں بھیج دیتے ہیں, انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن اسی طرح فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسی بات نکلتی ہے انسان کو احساس نہیں ہوتا میں نے کیسی بات زبان سے نکال دی, لیکن اس وجہ سے انسان جہنم کی گہرائی تک چلا جاتا ہے. پہلے لوگ وہ ہیں, پہلی نشانی محسنین کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. دوسری نشانی یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. سورہ ویسے مکی ہے یہ, اور زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ وہ تو مدینے میں جا کے دوسری ہجری میں بتایا گیا, لیکن نماز اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے. نماز اور زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے, لیکن نماز کے بارے میں جو ہدایات تھی, جو 5 نمازیں اور ان کی رکعت وغیرہ وہ تو معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بتا دی گئی. لیکن زکوٰۃ کا نصاب جو ہے یہ مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں اس کا حکم دیا گیا, لیکن زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے جیسا کہ سورہ سے معلوم ہوتا ہے. زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنے والا, پاک کرنے والی چیز. دو معنی ہے اس کے, ایک تو پاک کرنے والی, ایک بڑھانے والی, اضافہ کرنے والی. جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دونوں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں انسان کو, اس کے مال کو پاک بھی کر دیتے ہیں اور اس کے مال میں اضافہ بھی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلی سورہ میں ہی پڑھا کہ انسان جو سود لیتا ہے یا دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ مال کو گھٹاتے ہیں, مال میں کمی واقع ہوتی ہے. اور جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتے ہیں. زکوٰۃ کا مفہوم ہی یہ ہے, پاک کرنے والا اور اضافہ کرنے والا. محسنین کی دوسری نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ادا کرتے ہیں, اور نہ کرنے کا شدید سزا ہے قیامت کے دن حشر میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر میں ہی سزا شروع ہو جائے گی مجرموں کی, جہاں پہ سوال جواب ہونے ہیں, حساب کتاب ہونا ہے, میدان حشر میں ہی سزائیں بھی ساتھ ہی شروع ہو جائے گی. اور فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, اگر اس کا مال دولت ہے چاندی کی صورت میں, سونے کی صورت میں, زیور کی صورت میں, تو اس کو جہنم میں تپایا جائے گا, اس کی تختیاں بنائی جائیں گی, اور انسان کی پیشانی پہ اور انسان کی پیٹھوں پہ اس کے ساتھ داغا جائے گا. جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوبارہ جہنم اس کو گرم کیا جائے گا, پھر اسے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا,
اور یہ عمل پورے 50,000 سال تک کیا جاتا رہے گا. اور فرمایا کہ اگر اس کے اونٹ تھے جس کی زکات ادا نہیں کی تو اس کو اونھے منہ لٹا دیا جائے گا حشر میں. کیا فائدہ ایسے پیسے کا اور ایسے مال کا؟ ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ ان اونٹوں میں سے کوئی ایک اونٹ بھی کم نہیں ہوگا، کوئی ایک اونٹ بچہ نہیں ہوگا، بچہ بھی ہوگا اس کو بھی جوان کر دیا جائے گا، مالک کو اونھے منہ لٹا دیا جائے گا، اور وہ سارے اونٹ جو ہیں وہ دور سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، اس کو روندیں گے اپنے پاؤں کے ساتھ، اور پھر دوبارہ چکر لگا کے پھر اس کو روندیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50,000 سال کا عرصہ اسی طرح اس کو اس کے اونٹ روندتے رہیں گے. اگر گائے ہوں گی تو گائے سے یہ سلوک کریں گی، اگر بکریاں ہوں گی تو بکریاں یہ سلوک کریں گی. یہ سزا ہے قیامت کے دن زکات ادا نہ کرنے کی. اور جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ محسن ہیں، اللہ کی کتاب کے حوالے سے، اللہ کی کتاب کی روح سے وہ لوگ محسن ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے نصیب پانے والے ہیں، اللہ کی رحمت سے اپنا حصہ پانے والے ہیں. آگے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَهُمْ اور وہ، ان کی ضمیر کس کے لیے؟ محسنین کے لیے. اور وہ نیک لوگ ہیں بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بالآخرت ساتھ آخرت کے، ہم وہ یوقنون یقین کرنے والے ہیں. کون سا فعل ہے یوقنون؟ مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع معروف ہے. یوقنون یقین کرنے والے، یقین کرتے ہیں ساتھ آخرت کے. آخرت کے ساتھ یقین کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ عقیدہ رکھے کہ ہاں آخرت آنی ہے، بلکہ اللہ کے حضور جواب دہی کا، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا ڈر اس پہ رہے. مطلوب تو یہ ہے. اگر ایک آدمی کہے جی میں ڈیوٹی کرتا ہوں، ڈیوٹی میں جا کے بیٹھے کام نہ کرے، اس کی ڈیوٹی کا کیا فائدہ؟ کون اس کو تنہا دے گا؟ ڈیوٹی پہ جانے کا مقصد یا مفہوم تو یہ ہے کہ ہاں جی میں ڈیوٹی پہ جاتا ہوں، جا کے وہاں کام کرتا ہوں. اور اگر ایک آدمی وہاں جا کے بیٹھے کام نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ڈیوٹی پہ نہیں گیا. اسی طرح اگر ایک آدمی آخرت پہ یقین رکھتا ہے لیکن آخرت کا ڈر نہیں، اسے آخرت کا خوف نہیں، آخرت کا تصور نہیں، تو کیا فائدہ ہے صحیح یقین یا ایمان کا؟ یقین کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو مطلوب ہے بات، کہ خوف رہے، ڈر رہے آخرت کا، اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف رہے اس پہ، وہ مطلوب ہے. جیسا صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور جاتے جاتے خیال آیا دل میں، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہنے لگے کہ مجھ سے تو یہ تنکا اچھا ہے جس سے قیامت کے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 2-2.5 سال کی حکومت کا زمانہ ہے ان کا. شہزادوں کی زندگی بسر کرتے تھے، اور شہزادے بھی ایسے تھے کہ روزانہ پھولوں کی سیل پہ سوتے. لونڈی جو تھی پھولوں کی سیل، گلاب کے پھولوں کی سیل بچھاتی، پھر اوپر سوتے. اور ایک دن لونڈی جو ہے اس نے گلاب کے پھولوں کی سیل بچھائی. خیال ایسے ہی آ گیا لونڈی کو کہ امیر سوتا ہے اس پہ، بڑے مزے سے نیند کرتا ہے، بڑی لطف اس کی نیند آتی ہے اسے. میں لیٹ کے دیکھوں تو صحیح کیسا اس پہ آرام آتا ہے، کیسا سکون ملتا ہے. پھولوں کی سیل بنائی عمر بن عبدالعزیز کے لیے اور خود لیٹ گئی. اس میں لیٹتے ہی نیند آ گئی، تھکی ماندی تھی، فوراً نیند آ گئی، سو گئی. عمر بن عبدالعزیز آئے، دیکھا کہ میری بستر پہ لیٹی ہوئی، میرے بستر پہ سوئی ہوئی پھولوں کی سیل پہ. بیت تھا، ہاتھ میں پکڑا اور پیٹنا شروع کر دیا. پیٹنے لگے تو لونڈی جو ہے وہ رونے کی بجائے ہنسنے لگی. وہ پیٹتے رہے اور وہ ہنستی رہی. کہنے لگی کیا بات ہے، میں تو پیٹ رہا ہوں تو رونے کی بجائے ہنستی ہوں. کہنے لگی کہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں تو 1-2 گھنٹوں کے لیے سوئی ہوں تو مجھے اتنی سزا مل رہی ہے. جو روزانہ سوتا ہے اس کا کیا حال ہے؟ تم تو روزانہ سوتے ہو اس پہ، تمہیں بھی تو حساب دینا ہے. ایسی کایا پلٹی کہ آتے ہی جب گورنر تھے اس وقت بھی، لیکن جب امارت آئی تو حال یہ تھا، آتے ہی سب سے پہلے اپنی جاگیروں کا کاغذ بیت المال میں جمع کرائے کہ کوئی جاگیر وغیرہ نہیں ہے. میرے خاندان کے
जितने भी चाचे बाबे भतीजे भांजे जो है सब अपनी अपनी जागीरों के कागज ले आए, सब कागज सब के सामने फाड़ दिए। किसी की कोई जागीर नहीं है। जो तुम्हें मिले हुए हैं ये मुरब्बे मिले हुए हैं अंग्रेजों से या बादशाहों से या फलाने फलाने से और नवाब बने हुए हो, ये सब खत्म है। किसी की कोई जागीर नहीं, सारे का सारा माल जो है ये मुसलमानों का बैतुल माल में जाएगा। उसके बावजूद हाल ये था, उनकी बीवी कहती हैं कि रात नमाज पढ़ के फारग होते मुसल्ले में बैठे रहते और ऐसा रोना शुरू करते कि रोते रोते कभी ऊँग आ जाती तो लेट जाते, वरना सारी सारी रात रोते गुजार देते। मैं कहती कि आपने तो इंसाफ किया है, आप इतनी नेकी करने वाले हैं, आप क्यों इतना डरते हैं, क्यों इतना खौफ करते हैं? कहते कि मुझे ये पता है कि मुझे अल्लाह के हजूर जाना है, अपनी उम्मत के एक एक आदमी का हिसाब देना है। अगर तो मैं अल्लाह ने मुझे रहम कर दिया, करम कर दिया, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं कामयाब हूँ। अगर अल्लाह ने किसी बात के बारे में मुझसे हिसाब मांग लिया तो मैं हलाक हो जाऊंगा। किसी बात में हिसाब मांग लिया अल्लाह ने तो मैं हलाक हो जाऊंगा। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़रा हिसाब लगा ले। 30 साल 40 साल 50 साल कितनी तनख्वाह ली है, कितने करोड़ लाख रुपए कमाए हैं। आज हमें कोई इस ज़िंदगी में कहे या हम अपना खुद हिसाब करें, 20 साल नौकरी की है, 25 साल नौकरी की है, 10 साल 7 साल जितनी भी है, उसकी तनख्वाह का हिसाब लगा ले और जरा उसका हिसाब दें कि कहाँ कहाँ खर्च किया। कौन है जो हिसाब दे सकता है? जो आदमी ये कहता है बड़ी थोड़ी तनख्वाह है मेरी, वही हिसाब दे दे। वही जरा हिसाब लगा के देखें कि 20 साल 30 साल में 40 साल में जो कमाया कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया। इसलिए फरमाया कि मुहसिन वो है जिन्हें अल्लाह के हजूर जवाबदेही का डर है, खौफ है। हर काम करने से पहले वो सोचते हैं कि मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। झूठ बोलने से पहले, गिबत करने से पहले, किसी पे जुल्म और ज्यादती करने से पहले अपना हक लेते हुए भी डरते हैं कि हमारा हक ले रहे हैं तो कहीं ज्यादती ना हो जाए। एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह गुलाम है मेरे, ये मेरे साथ झूठ भी बोलते हैं, ज्यादती भी करते हैं, मैं इन्हें मारता पीटता हूँ, तो या रसूल अल्लाह कैसा हिसाब होगा क़यामत के दिन? मुझसे कैसे पूछा जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो तुम्हारी मार पीट है उसको भी तोला जाएगा, जो इनकी ज्यादती है, जो तुम्हारे साथ ये करते हैं उनको भी एक पड़े में रखा जाएगा। अगर उनकी ज्यादती जो है वो बोझल होगी तो तुम छूट जाओगे, अगर तुम्हारी मार पीट बोझल हो जाएगी, ज्यादा होगी उनके गलतियों से और उनकी ज्यादतियों से, तो फिर तुम पकड़े जाओगे। सहाबा कहते हैं कि हमने देखा वो आदमी वहीं बैठे बैठे चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि इसका तो मैं हिसाब नहीं दे सकता, मैं कैसे हिसाब दूंगा ये। फौरन ही कह रहा या रसूल अल्लाह आप गवाह रहे इस बात के, मैंने सारे के सारे गुलाम आजाद कर। अपने हक लेते हुए भी इंसान डरता रहे कि कहीं मुझसे अपना हक लेते हुए ज्यादती ना हो, मैं अपने हक से कहीं ज्यादा ना ले लूं। भाई है, बाप है, माँ है, बहन है, बेटा है, कोई भी है, दोस्त है, बाप है, अपना हक लेते हुए भी इंसान को डर आना चाहिए कि कहीं अपने हक से मैं ज्यादा ना ले लूं, क्या मुझे देना पड़ जाए। अबिल आखिरत हम यूकिनून, मुहसिनीन वो हैं जो आखिरत पे यकीन रखने वाले हैं, अपने हिसाब का डर है उन्हें। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये है वो लोग जो अपने रब की तरफ से हिदायत पे हैं। उलाइका क्या है? ये इसमें इशारा है जमा के लिए। उलाइका ये वो लोग हैं अला हुदन जो कि हदायत पे हैं, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। हदायत रब की तरफ से है, किसी की तरफ से नहीं। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए, दिन सिरातल मुस्तकीम। हदायत पे होते हुए भी दुआ मांगनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अल्लाह ने हदायत दी है तो इंसान कहे कि जी अब हमें क्या जरूरत है हदायत की दुआ मांगने की, इसलिए कि शैतान तो हर वक्त पीछे लगा है। ऐसे कभी नहीं होता कि आदमी सेहतमंद हो तो जी मुझे तो दुआ करने की जरूरत नहीं, या अल्लाह मुझे सेहत दे। आदमी ऐसे नहीं है कि बीमार हो तभी दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह मुझे सेहत दे। सेहतमंद को भी दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह मुझे सेहतमंद रख। सेहतमंद को भी दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह मुझे सेहतमंद रख। हदायत याफ्ता को भी दुआ मांगनी चाहिए, या अल्लाह हमें हदायत पे कायम रख। इसलिए कि हदायत तो सिर्फ हमारे रब की तरफ से है।
ہدایت اپنے پاس کی بات نہیں ہے، نہ ہی کسی حضرت صاحب کے پاس میں ہے، نہ ہی کسی پیر صاحب یا مولوی صاحب کے ہاتھ میں ہے کہ کسی کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تم ان کی رہنمائی کر سکتے ہو، میرا پیغام پہنچا سکتے ہو ان کے پاس، لیکن تم اپنی چچا کی زبان سے لا اللہ نہیں نکلوا سکتے، وہ میرے اختیار میں ہے، چاہوں گا نکلاؤں گا، چاہوں گا نہیں نکلاؤں گا، ہدایت تم نہیں دے سکتے۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام سے ایک دے دے، یہ تو تم کہہ سکتے ہو، لیکن ان دونوں میں سے کس کو لانا ہے یہ میرا کام ہے، چاہو تو عمر بن خطاب کو لاؤں، چاہو تو عمر بن حشام کو لاؤں۔ دعا تم کر سکتے ہو، تمنا کر سکتے ہو، خواہش کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد تمہارا اختیار نہیں، اس کے بعد میرا اختیار ہے۔ عمر بن خطاب کو لے آئے اللہ تعالیٰ، عمر بن حشام ذلیل اور رسوا ہو کے مرا دنیا سے، دعا تو دونوں کے لیے تھی لیکن فیصلہ اللہ کا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے۔ اب یہ بات بھی ذہنوں سے نکال دینی چاہیے، ہاں جی مسلمان تو اس دنیا میں ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا، پٹے ہوئے ہیں، بے بس ہے، جو نماز پڑھنے والے، جو روزہ رکھنے والے، جو صدقہ خیرات کرنے والے، آخرت پہ ایمان لانے والے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلاح جو ہے یہ صرف اس دنیا کا نام ہے، فلاح جو ہے یہ صرف اس دنیا سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اصل فلاح تو ہے ہی وہ جو مسلمانوں کو نصیب ہونے والی ہے، جو اللہ مسلمانوں کو دینے والے ہیں۔ وہاں جائیں گے تو کافر پیٹیں گے کہ کاش ہم لوگ مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا یود الذین کفروا، کافر لوگ تمنا کریں گے، کافر لوگ خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس لیے یہ بات ذہنوں سے نکال دیجیے کہ مسلمان ہیں، کیا فائدہ مسلمانوں کا، نمازوں کا یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دنیا میں بھی مسلمانوں کو اللہ غلبہ عطا کرتے ہیں، جب ان کا ایمان واقعی اس نوعیت کا، اس معیار کا ہو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں کا ایمان ضعیف ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلاح جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا، وہ فلاح کا وعدہ اللہ کا ختم ہو گیا، وہ فلاح کا وعدہ موجود ہے اللہ کا، اس دنیا میں نہ صحیح اگلی دنیا میں اللہ فلاح دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کردار کا ذکر فرمایا، اگرچہ اگلی آیتیں جو ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو کرداروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک کردار تو وہ ہے جس کا ذکر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ محسن ہے، ہدایت اور اللہ کی رحمت کے حصول کی تڑپ رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، خواہش ہے کہ اللہ کی ہدایت ملے ہمیں، اللہ کی رحمت کا حصہ ملے ہمیں، پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایک کردار تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرے کردار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، کوئی ایسا بھی ہے، یشتری، کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، باہر ذکر گیا کا صیغہ ہے، یشتری، کیا مانا؟ خریدتا ہے، مشتری کسے کہتے ہیں؟ خریدنے والے کو۔ یشتری، خریدتا ہے، لہو الحدیث، لہو، لہو کا کیا معنی؟ اردو میں بڑا استعمال ہوتا ہے، لہو، لعب، لعب کا معنی کھیل، اور لہو عموماً اردو زبان میں اکٹھا لفظ تو کھیل اور تماشے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز جو انسان کو اتنا اپنے اندر جذب کر لے، اتنا اپنے انسان کو اپنے اندر ابزارب کر لے کہ انسان کو گرد و پیش کی کوئی خبر نہ رہے، انسان گرد و پیش کے حالات سے غافل ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، الہا،
تم کو غافل کر دیا، الہاکم تم کو غافل کر دیا کس چیز نے؟ التکاثر، حصول کثرت کی دوڑ نے، زیادہ پیسے آ جائے، زیادہ مال آ جائے، زیادہ دولت آ جائے، کثرت جو ہے اس کے حصول کی دوڑ نے الہاکم تمہیں غافل کر دیا باقی کاموں سے، نماز سے غافل کر دیا، روزے سے غافل کر دیا، قرآن سے غافل کر دیا، اللہ سے غافل کر دیا، رسول سے غافل کر دیا، الہاکم تم لوگ غافل ہو گئے تکاثر وہی ہے یہ لہو کا مطلب ہے، غافل کر دینے والی چیز۔ لہو الحدیث وہ بات، وہ قول، وہ عمل، وہ چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ سورہ اس زمانے کی ہے جس زمانے میں کفار کی شدید مخالفت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، مار پیٹ والی، ظلم کرنے والی اور مسلمانوں کو زبردستی اسلام سے پھیرنے والا دور شروع نہیں ہوا تھا، جس میں مسلمانوں پہ شدید مظالم کیے جا رہے تھے جس طرح آج کے زمانے میں کیے جا رہے ہیں۔ وہ دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اس دور میں ابھی مسلمانوں کی تضحیک، تمسخر، مذاق، اس طرح سے مسلمانوں کو ڈسکریج کیا جا رہا تھا، ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی تھی کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ ملے۔ ایک کافر تھا نضر بن حارث، اس نے اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ بھائی یہ تم لوگ تو ایسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے کبھی کچھ باتیں کرتے ہو، کبھی کچھ باتیں کرتے ہو، ساحر ہے، جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے اور کاہن ہے، یہ ان باتوں سے یہ رکنے والا نہیں ہے کام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو کام ہے یہ ان باتوں سے تو رکنے والا نہیں ہے۔ تم لوگ دیکھتے ہو کہ روزانہ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے ایمان لانے والے، ان کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر تم لوگ اس دعوت کو روکنا چاہتے ہو، اس کام کو روکنا چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس نے یہ تجویز پیش کی کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں تجارت کے لیے جب عراق جاؤں گا، ایران جاؤں گا، تو وہاں سے رستم اور اسفندیار کے جو مزیدار قصے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں سونی میوال اور یوسف زلیخا اور اس طرح قصے بڑے اہتمام کے ساتھ محفلوں میں اور پنچایتوں میں اور لگا کے میل سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور مزے لیتے ہیں لوگ، اسی طرح سے اس طرح کے وہاں سے قصے کہانیاں میں لے کے آؤں گا اور ساتھ لوڑیاں وغیرہ لے کے آؤں گا، اور گانا تماشا جو ہے اس کی محفلیں ہم سجائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ محمد کا قرآن کون سنتا ہے۔ چنانچہ وہ واقعی تاجر آدمی تھا، عراق گیا، وہاں سے اس نے قصے کہانیوں کے اس طرح کے صحیفے وغیرہ لیے اور کتابیں وغیرہ لے کے آیا، اور ساتھ وہاں سے 2 لونڈیاں خرید کے لایا، اور اس نے بالکل وہی ایک نقشہ جما دیا مکہ میں۔ ایک طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرآن کی دعوت دینے والے، توحید کی دعوت دیتے، لوگوں کو بلاتے اللہ کے دین کے لیے، اور دوسری طرف مجمع لگا ہوتا ویڈیو کا اور فلموں کا اور گانوں کا اور بجانے کا اور مجرے کا۔ وہ اس نے باقاعدہ عمل شروع کر دیا کہ رنڈیوں کے مجرے وغیرہ اور گانا بجانا اور ان کا وہ سلسلہ شروع کر دیا، اور ساتھ وہ قصے کہانیاں جو تھے وہ بیٹھ کے بڑے مزے مزے سے پڑھتے لوگ۔ اور اس نے ساتھ یہ بھی کیا کہ جس آدمی کے بارے میں انہیں شک ہوتا کہ یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو رہا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس لونڈی کو پیچھے لگا دیتا جو اسے جا کے رجاتی اور اس کے ساتھ معاشی اور بے حیائی کے باتیں کرتی اور اس کو کھینچ کے لاتی اور اسے کہتی کہ دیکھو یہ اچھا ہے یا یہ اچھا ہے، یہ قرآن اچھا ہے یا یہ گانا بجانا اچھا ہے۔ یہ ہے وہ پس منظر جس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرے کردار کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک کردار تو وہ ہے جو محسن ہے، نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، برائی سے بچنا چاہتا ہے، برائی میں بڑی کوشش ہے۔ ابھی ایک ہمارے یہ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے میسج میں کو مشاعرہ ہوا، کہہ رہے تھے کہ حال جو تھا
وہ اتنا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لڑائی ہوگی. 2-3 ہزار آدمی تھے مشاعرہ سننے کے لیے, اور اگر ساتھ گانا بجانا بھی ہوتا تو پھر کیا ہی بات. پورا شہر اوڑ پڑتا وہاں. بڑی اٹریکشن ہے, بڑی کوشش ہے گانے بجانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ شیطان کی آواز ہے یہ. عورت کی آواز جو ہے, گانے بجانے کی آواز جو ہے, بڑی انسان کو لبھاتی ہے, بڑی اچھی لگتی ہے. انسان کا جی چاہتا ہے کہ مسلسل سنتا ہی رہے. اور بعض نصیب ایسے ہیں رات کو سوتے ہوئے ہیں تو گانا سنتے ہیں, صبح جب اٹھتے ہیں تو ہاتھ مارتے ہیں ٹیپ پہ کہ گانا سن لیں, عورت کی آواز کانوں میں پڑے. یہ ہے اللہ والا حدیث. عبداللہ بن مسعود سے کسی نے پوچھا کہ جو سورہ لقمان میں اللہ والا حدیث کا لفظ آیا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے قسم کھا کے یہ بات کہی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الغنا. اللہ والا حدیث جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس سے مراد غنا. اور چونکہ اس کا پس منظر بھی موجود ہے نذر بن حارث کا کہ اس نے یہ کام کیا اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی, اس لیے اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ یہ دوسرا کردار جو ہے وہی ہے جو گانے بجانا سننے والا. آپ خود ہی اندازہ کر لیں, ٹی وی پہ ڈرامے لگے ہوتے ہیں, فلمیں لگی ہوتی ہیں, کتنے لوگ ہیں جو فلمات کے لیے آتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو گانا بجانا چھوڑ کے آتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے. جیسے مسجد جانا ہے اسے گانا بجانا سننا ہی نہیں ہے, اور جیسے گانا بجانا کرنا ہے اسے مسجد میں کیا لینے آنا ہے. جیسے گانا بجانا سننا ہے اسے مسجد میں کیا لینے آنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث کو, غنا کو, گانے کو, موسیقی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا سننے والے پہ لعنت فرمائی ہے کہ اللہ لعنت کرے اس آدمی پہ جو غنا اور موسیقی سنتا ہے. لعنت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ. اور جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنت ہے اس آدمی پہ جو موسیقی سنتا ہے, غنا سنتا ہے, اس لیے کہ یہ شیطان کی آواز ہے. اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنا کے بارے میں یہ فرمائی کہ جو آدمی غنا سنتا ہے یہ غنا اس کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, منافقت پیدا کرتا ہے. کہ نام تو رکھتا ہے عبداللہ اور عبد الرحمن, لیکن اس کی جو دل میں محبت ہے وہ کافروں سے. پینٹ شرٹ پہننی ہے, ٹائی لگانی ہے, انگریزی اسکول میں پڑھنا ہے, انگریزوں کے ادب آداب سیکھنے ہیں, ان کے عادات اطوار سیکھنے ہیں, اور پھر جب پریکٹیکل لائف آئے گی تو نوکری جو ہے وہ یورپ برطانیہ جا کے کرنی, امریکہ جا کے رہنا. بڑی کشش ہے اس کی. یہ ہے نتیجہ گانا بجانا سننے کا کہ دل میں نفاق پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. انسان کے دل میں کفار کی محبت, کفار کا کلچر, کفار کی تحریک, کفار کے تہوار. اب دیکھیں پاکستان میں بڑے بڑے جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب اور فلانا وہ کیا پسند ہے جہاں پتنگ اڑاتے ہیں, باقاعدہ سرکاری طور پہ منایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی خبیث بیٹھے ہوئے کلیدی عہدوں پہ پاکستان میں سارے کے سارے منافق ہیں. جب دل سے وہ ہندوؤں کے تہوار چاہتے ہیں, ہندوؤں کی تہذیب چاہتے ہیں, ہندوؤں کا تمدن پسند ہے انہیں, اور نہ مسلمانوں والے رکھے ہیں, کس بات کا نتیجہ ہے؟ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ تم نے اب ٹی وی کو دیکھو, شاید برطانیہ کا یا انگریزوں کا یا عیسائیوں کا ٹی وی اس سے اچھا ہو جیسا پاکستان کا ٹی وی ہے. اتنا گندا اور اتنا غلیظ. اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں, نہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جو تنزل اور انعطاف ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, جو نسلیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتی دیکھ رہے ہیں, یہ بلا وجہ نہیں ہے. اتنا بڑا فطرہ ہے ٹی وی, اتنا بڑا فطرہ ہے ٹی وی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں شاہ فرمایا ہے ہو بہو اس کی تصویر ہے. وہی غنا بھی ہے, موسیقی بھی ہے, عورت کی تصویر بھی ہے, ساری فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کا بہت بڑا فطرہ ہے. لیضل عن سبیل اللہ, لیضل
تاکہ یذلہ کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے وقت مطلب غائب کر دیے گا، گمراہ کرے ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ وہ کس لیے خریدتا ہے لاو الحدیث؟ کس لیے فلمیں خریدتا ہے؟ کس لیے غنا خریدتا ہے؟ لیضل، تاکہ گمراہ کرے ان سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ ایک طرف نمازیں ہیں، قرآن ہے، صدقہ خیرات ہے، اور آخرت کا خوف ہے، دین ہے، اللہ کا رسول ہے، اور دوسری طرف فحاشی ہے، بے حیائی ہے، غنا ہے، موسیقی ہے، عورتوں کی گندی تصویریں ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ فرمایا کہ وہ چیزیں گمراہ کرنے والی، اللہ کے دین سے ہٹانے والی، اللہ کی راہ سے ہٹانے والی، اللہ کے رسول کی نافرمان بنانے والی، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کی راہ سے۔ جو کام نظر بن حارث کر رہا ہے، آج وہی کام ہماری مسلمان حکومتیں کر رہی ہیں۔ وہ کام کافر کرے یا مسلمانوں والے نام رکھنے والے لوگ کریں، سب کا حکم وہی ہے جو اللہ نے فرما دیا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے، گمراہ ہٹا دے، بغیر علم، بغیر علم، بغیر علم کی۔ کس بات کا علم؟ اس کا انجام کیا ہوگا اس کا علم۔ اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جو میں گمراہ کر رہا ہوں لوگوں کو، اللہ کے دین سے ہٹا رہا ہوں، اس کی سزا کتنی بڑی ملنی ہے مجھے۔ جس آدمی نے پہلی دفعہ ٹی وی ایجاد کیا یا پہلی دفعہ وہاں ٹی وی رائج کیا، کتنا بڑا گناہ ہے اس پہ، قیامت کے دن کتنا بڑا بوجھ ہوگا اس کے اوپر، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو ارشاد فرمائی کہ قابیل جس نے پہلی دفعہ ظلم کے ساتھ قتل کیا اپنے بھائی کو، قیامت کے دن جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب قتلوں میں سے اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا۔ قتل کرنے والوں کو بھی قتل کا گناہ ملے گا، لیکن قابیل جس نے سب سے پہلے ظلمن قتل کیا تھا، سارے جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں سب کا گناہ اس قابیل کو بھی ملنے والا ہے۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی ایک بھی ایسا گناہ نہ پیچھے چھوڑنا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی گمراہ ہو جائے ہمارے بعد، اور اس کا وبال ہمارے سر پہ آئے۔ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے یا اللہ ہماری اولاد نہ گمراہ ہو جائے، ہماری اولاد ہمارے دین کے راستے سے نہ ہٹ جائے، میری اولاد اللہ کے رسول کی نافرمان نہ بن جائے، کہیں ان کی نافرمانی کا وبال یا اللہ میرے سر نہ آئے۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کرنا، ما قدم تو جو میں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، وما اخرت تو جو میں نے اپنی اولاد اپنے پیچھے چھوڑی، یا جو میں نے کام اپنے پیچھے چھوڑے، کوئی ایسی بات رائج کر کے نہ جائیں، کوئی ایسے کام کی ابتدا کر کے نہ جائیں، کوئی کام ایسا اپنے گھر میں چھوڑ کے نہ جائیں جس سے آپ کے بچے گمراہ ہو، آپ کی بیوی گمراہ ہو، اللہ کے رسول کے نافرمان بنے، کوئی ویڈیو، کوئی کیسٹ، کوئی ٹیپ، کوئی کتاب گندی، کوئی غلیظ رسالہ، کوئی اخبار اپنے گھر میں ایسا نہ چھوڑیں کہ اسی دن آپ مر جائیں اور پیچھے اولاد گمراہ ہو جائے اور اس کا وبال آپ کے سر پہ آئے۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم۔ اس کو علم نہیں ہے کہ کتنا وبال ہوگا اس کا، کتنی سزا ملے گی مجھے اور کتنا اس کا گناہ ہوگا۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وَيَتَّخِذَ کون سا فعل ہے؟ گزارا ہے، بحث مذکر غائب کا صیغہ ہے، یتخذ، اور وہ پکڑتا ہے، بناتا ہے، ہاں اس کو، کس کو؟ اللہ کی راہ کو، قرآن کو۔ قرآن پڑھاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے اور قرآن سے روکنا چاہتے تھے وہ لوگوں کو، لوگ قرآن نہ سنیں۔ کس طرح آج بھی کافر جو ہے قرآن کی اس پہ اعتراض کرتے ہیں یا اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کا تمثل اڑاتے ہیں اور مسلمانوں سے چھڑانا چاہتے ہیں، اس قرآن کو بدل دو، فلاں ایسے نکال دو، فلاں کر دو، اس کو نہ پڑھا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کی زندگیوں سے نکل جائے، خارج ہو جائے۔ وہی بات اس نے کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح قرآن کی طرف لوگ راغب نہ ہونے پائے، قرآن پڑھنے نہ پائے لوگ۔ جس نے قرآن سن لیا، قرآن پڑھ لیا، وہ تو سیدھے راستے پہ آ جائے گا، اللہ کی راہ پہ آ جائے گا۔ اور دوسرا کام اسے یہ کیا کہ یتخذها ہزوا، قرآن کا مذاق اڑاتے،
قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑاتے. جب آیتیں اتری کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا ادا نہیں یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے؟ تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور کافروں نے مذاق اڑایا، اچھا دیکھو یہ اللہ غریب ہو گیا، ہم سے قرضے مانگتا ہے، اللہ کو بھی قرضہ چاہیے. یہ ہے یہ تعہد کہ اللہ کے قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنی آیتیں ایسی تھیں جس کے بارے میں یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور کافروں نے، مشرکوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، اور مطلوب یہی تھا کہ قرآن مجید کا مذاق اڑایا جائے، تبصر کیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالی جائے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھڑا ہوا قرآن ہے، اپنا لکھا ہوا ہے، اس میں یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی ہے، اور لوگوں کو قرآن مجید سے دور رکھا جائے. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے عذاب مہین، عذاب ہے مہین. کیا اس کا مادہ؟ بانو. سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا تھا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. کیا مانا؟ کمزور ترین گھر، سب سے زیادہ ہلکا گھر، سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. مہین کا اصل معنی ہے کمزور، جس کا مطلب ہے رسوا کرنے والا، انسان کو بالکل ذلیل کر دینے والا. مہین ایسا عذاب ملے گا قیامت کے دن اس آدمی کو جو فحاشی اور بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے کہ ذلیل اور رسوا ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں نظر بن حارث جو تھا اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کیا کیا جائے؟ ذلیل کیا جائے، قرآن کو ذلیل کیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کو لوگوں کی نگاہوں میں ہلکا کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑایا جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کا مذاق اڑائے گا، میرے نبی کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، میرے قرآن کا مذاق اور تمسخر اڑائے گا، لہم عذاب مہین، میں اس کو قیامت کے دن رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب دوں گا. اور یہ عذاب ان کے لیے ہے جو اللہ والا حدیث خریدتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ آؤ فلمیں دیکھو ہمارے پاس آ کے، ہم نے گھر میں یہ ویڈیو رکھا ہوا ہے، بڑی اچھی فلم آئی ہے، نئی فلم آئی ہے، آؤ مل کے دیکھیں. یہ ہے اللہ والا حدیث پھیلانا، لوگوں کو اللہ والا حدیث کے ذریعے اللہ کی راہ سے گمراہ کرنا، اللہ کی راہ سے ہٹانا، فلمیں دکھا کے گانے بجا کے. یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ویسے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ کن فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. آج کتنے گھر ہوں گے ایسے جن میں ٹی وی نہیں ہے؟ ایسی ضرورت مجبوری بن گیا ہے ٹی وی، ایسی مجبوری بنا لیا ہم نے، بن کے گیا ہے، بنا لیا ہم نے. اور اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا. بچے دوسرے گھروں میں چلے جائیں گے، بچے بگڑ جائیں گے. ہم نہیں دکھائیں گے تو بچے خود دیکھ لیں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خود جہنم میں جانے سے روکتے ہیں تو خود اپنے آپ جاتے ہیں تو جائیں. جو بھی آدمی یہ کام کرے گا لا والحدیث کا، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے دور ہو. گانا بجانا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے نزدیک جو آخرت میں عذاب ہے وہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن گانا بجانا سننے والے، موسیقی سننے والے، عورت کی آواز سننے والے، غیر محرم عورت کی، ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. سیسا پگھلا کے، دھات ہے سیسا، پگھلا کے ڈالا جائے گا. اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب خسف ہوگا، قذف ہوگا، قذف اور خذف ہوگا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تب ہوگا جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا. دنیا میں یہ سزا ملے گی کہ گاؤں کے گاؤں زمین میں دھنس جائیں گے، آبادی کی آبادیاں جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیں گے اللہ تعالیٰ اس عذاب کی وجہ سے. قذف ہوگا مطلب یہ کہ آسمانوں سے اللہ کا عذاب نازل ہوگا اس کے لیے، اور لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے.
یہ سزا دنیا میں ہے، اور آخرت میں یہ فرمایا کہ جو لوگ گنا سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، عورتوں کا گانا بجانا سنتے ہیں، قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، اور فرمایا کہ نفاق پیدا کرتا ہے مومن کے دل میں یہ گانا بجانا سننا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، وَإِذَا اور جب تتلا کون سا فعل ہے؟ مضارع مجهول ہے اور صیغہ واحد مؤنث کا۔ اذا تتلا جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ اوپر اس کے، آیاتنا ہماری آیتیں، جب ہماری آیتیں اس پہ پڑھی جاتی ہیں، ہمارا قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے، واللہ، واللہ کا معنی ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واللہ منہ پھیر لینا، مستکبرن تکبر کے ساتھ۔ جب گانا بجانا سننے والے اور فلمیں دیکھنے والے جو اس میں جذب ہیں ان کاموں میں، اللہ والا حدیث میں پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو ذرا اللہ اللہ کے رسول کی بات کہہ کے تو دیکھیں، کوئی چھوڑ دو یہ فحاشی اور بے حیائی کا کہاں۔ اب وہاں وہ دیکھیں پاکستان میں اتنا احتجاج، علماء کرام سر پیٹ بیٹھے ہیں، اور وہاں یہ ہے جی مجھے یہ پسند نہیں، آپ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ پردہ کرے تمہاری بیوی، مجھے پسند ہی نہیں ہے یہ۔ بس تم سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ مجھے اسلام پسند نہیں، مجھے اللہ پسند نہیں، مجھے رسول پسند نہیں، مجھے قرآن پسند نہیں؟ ہم کہتے ہیں یا مولوی کہتے ہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو پردہ کراؤ، اور تم کہتے ہو جی مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی اللہ والا حدیث کا نتیجہ ہے۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا جب اسے ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ہمارا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، ہمارے احکام بتائے جاتے ہیں، واللہ منہ پھیر لیتا ہے، مستکبرن تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ کہ میں اتھارٹی ہوں، مجھے کیوں کہے کوئی کہ تم یہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو، مجھے کیوں کہے کہ تم اپنی بیوی سے پردہ کراؤ یا تمہاری بہن ماں جو ہے پردہ کرے، یا عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ واللہ مستکبرن کأن لم یسمعها، کأن گویا کہ لم نہیں، یسمع اس نے سنا، اس کو، کس کو؟ قرآن کو، آیت کو، گویا کہ اس نے قرآن کو سنا ہی نہیں، یعنی کانوں پہ جو تک نہیں رہی تھی۔ ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری حکومت بڑی مضبوط ہے، جو مرضی کرتے رہو، جتنا مرضی احتجاج کرو، جتنی مرضی آیتیں سناتے رہو، جتنا مرضی اللہ اللہ کے رسول کے نام لیتے رہو، ہماری صحت میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واللہ مستکبرن منہ پھیر لیا تکبر کے ساتھ، کأن لم یسمع گویا کہ سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، کأن گویا کہ فی اذنیہ، اذن واحد ہے، اذنیہ جمع تسنیہ، گویا کہ اس کے دونوں کان وقرن بوجھل ہیں، وقر کہتے ہیں بوجھ کو، بوجھل ہیں، میل اس میں پڑی ہوئی ہے، کان اس کے بند ہیں، گویا کہ اس کے کان بند ہیں، اور اس نے بات سنی نہیں، اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہی تھی کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کا کوئی عذاب ہوگا، اللہ پکڑے گا، اللہ سزا دے گا، کوئی اثر ہی نہیں ہے بات کا۔ فبشر ہو بعذاب علیم، فبشر کون سا فعل ہے؟ بشر امر ہے، بشر بشارت دے، خوشخبری دے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی انداز اختیار کیا جو تکبر کرنے والا کرتا ہے، جس طرح اس نے تکبر کا انداز اختیار کیا اللہ کی بات سننے سے، اللہ کی آیتیں سننے سے، اللہ کے احکام سننے سے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا انداز اختیار فرمایا۔ بشر ہو، بشارت دے دو اس کو۔ بشارت تو ہوتی ہے اچھی بات کی، بشارت تو ہوتی ہے کسی نعمت کے لیے، بشارت تو ہوتی ہے خوشی کے لیے،
لیکن اللہ نے فرمایا بشر ہو، بشارت دے دو اس کو بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کا ابھی تو اندازہ نہیں کتنا دردناک عذاب ہوتا ہے، ابھی تو بڑے مزے سے ہاں سوئے ہوئے ہیں، جی پکڑو فلاں کو پکڑ کے دے دو، ان کے حوالے کرو، کافروں کے حوالے، فلاں کو پکڑنا اچھا جی اس کو بھی پکڑ کے حوالے کر دو، ابھی تو یہ ہے کہ دوسروں کی جان پہ بنی ہے، ہمیں کیا ہے، ہم تو محلوں کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں، آرام کی نیند اٹھتے ہیں، ہمیں کیا ہے، مرتے ہیں تو مرے، جیلوں میں جاتے ہیں تو جائیں، اگر ان کے جسموں کے ٹکڑے کرتے ہیں تو کریں کافر، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک ایک آدمی کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، جتنے آدمیوں کو پکڑ کے تم کافروں کے حوالے کر رہے ہو، انشاءاللہ ایک ایک آدمی کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک آدمی کو جو اذیتیں دی جا رہی ہیں، جو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جو ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ بشر ہو بعذاب علیم، عذاب علیم ہے ایسے منافقوں کے لیے۔ اللہ کے راستے سے ہٹاتے ہو تم، اللہ کے دین کو تم ہلکا کرنا چاہتے ہو، اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی آیتیں سننے کے لیے تیار نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلّہ مستکبرن، منہ پھیر لیتا ہے تکبر کے ساتھ، اتنا تکبر، اتنا غرور، آخرت سے اتنی بے پرواہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یسمعھا، گویا کہ بات سنی ہی نہیں۔ تم اپنے مختار کو تو کہتے ہو کہ میں پریزیڈنٹ اور میری کوئی بات نہ سنے، پکڑ کے جیل میں ڈال دو اس کو، باس نے یہ بات کہی ہے، جنرل صاحب نے یہ بات کہی ہے، کمانڈر نے یہ بات کہی ہے، ہمارا آرڈر کیوں نہ مانا گیا؟ اللہ کی بات کی پرواہ نہیں، کہ لم یسمعھا، گویا تم نے بات سنی نہیں، تمہارے کان اندھے ہیں، تمہاری آنکھیں داری ہیں، تمہارا دل اندھا ہے۔ کان فی اذنیہ وقرن، گویا کہ تمہارے کانوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بوجھ پڑا ہوا ہے، تمہارے کان بند ہیں، انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں اپنے کانوں میں۔ فبشر ہو بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ تیار رہو، تمہارے لیے بڑا کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے، تم آؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے ہیں، کتنے آرام سے رہتے ہو تم، کتنے سکون سے تمہاری ہمیں ذمہ داری کرتے ہیں۔ بشر ہو، خوشخبری دے دو اس کو۔ انسان گناہ گار ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے تو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام سے کوئی بات کہی جائے، اللہ کا قرآن سنایا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جائے تو انسان کان لپیٹ کے دوسری طرف منہ کر لے، انسان پرواہ ہی نہ کرے۔ کم از کم انسان کو شرم تو آنی چاہیے بات کرتے ہوئے۔ گردوں کو مٹا کے چھوڑے گی، ان کی جڑ اکھاڑ دے گی، ایسے کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ کے دین کو تمہارے بڑے بڑے باپ دادا جو ہیں وہ ایسے آئے مٹانے کے لیے دین کو، اور حرف غلط کی طرح خود مٹ گیا، خود تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ان کے ساتھ تم بھی برباد ہو جاؤ۔ کتنے سال زندہ رہو گے؟ 60 سال تمہاری عمر پہلے ہو گئی ہے، 10 سال جی لو گے، 15 سال جی لو گے، یہ جتنی بھی عیش کرنا چاہتے ہو کر لو، مرنا ہے تم نے بھی، جانا ہے قبر میں، حساب دو گے۔ بشر و بیدار، تمہارے جیسوں کے لیے بشر۔ اللہ کے قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کو انسنا کر دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے اس کے بعد کان لپیٹ لینے، اس پہ توجہ نہ دینی، اس پہ غور نہ کرنا، اللہ بڑے غضبناک ہوتے ہیں اس بات پہ کہ اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول کی بات ہو، اس کے بعد انسان اس پہ توجہ نہ دے، اس پہ سنے نہ، انسان کو فکر لاحق نہ ہو، پھر بھی انسان اندھا بنا رہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے بعض دلائل دیے ہیں اور آخرت کے حوالے سے اور کفار مختلف ان باتوں میں توجہ دلائی ہے کہ اگر تم اس راستے پہ نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور پھر دلائل دیے ہیں توحید کے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ جیسے پہلی صورتوں میں بار بار اللہ تعالیٰ ایک بات کو مختلف طریقوں سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ شاید لوگ کسی طریقے سے سمجھ جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔